فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان البریلوی فرماتے ہیں، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات، آپ سب کو ماہ ربیع النور مبارک ہو۔ آج ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ عید میلاد النبی دوشنبہ، اگلے دوشنبہ کو ہوگی۔ ہم لوگ الحمدللہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں منانا بھی چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کا خاتمہ ہوا، ظلم کا خاتمہ ہوا، بربریت کا خاتمہ ہوا۔ انسانیت اور مانوتا جو دم توڑ چکی تھی، پھر انسانیت نے جنم لیا اور مانوتا نے جنم لیا۔ یہ میرے آقا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے خوشیاں منانا ہمیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملا کرے تو خوشیاں منایا کرو، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کائنات میں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، تو اب حضور کی آمد پر خوشیاں منانا یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ مگر خوشیاں کس طرح منائی جائے؟ کچھ آداب بھی خوشیوں کے ہوتے ہیں۔ شتر بے مہار ہو کر خوشیاں منانا یہ اسلام کے منافی ہے۔ ادھر کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے تو لوگ پٹاخے بھی داغتے ہیں، ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے گولے بھی دگا دیتے ہیں، جلوس کا آغاز ہوتا ہے پھلجھڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ پٹاخے، گولے، آتش بازی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ گولا دگایا جائے اور اس کی جو ایک بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو جانتے ہیں فرشتوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے، جو گندھک ہوتی ہے اس کی بہت خراب لگتی ہے فرشتوں کی۔ حد یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا منہ میں آپ کے لگا رہتا ہے اور وہ آپ صاف نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی منہ سے بدبو آ جاتی ہے، فرشتوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حد یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے تمہارے بھائی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچو، جب کچی پیاز اور لہسن سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے
تو جو گھوڑے اور تماشے کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف گولا دگے اور پھر اسی پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، یا نبی سلام علیکہ۔ کتنا افسوس ہے، فرشتے ان مقامات کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف ہم درود پڑھ کر فرشتوں کو بلا رہے ہیں اور دوسری طرف گولا دگا کر بھگا رہے ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا۔ ایک طرف تو بلانے کا کام کیا ہم نے، حدیث شریف میں آتا ہے ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں جہاں پر بولو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہلے گولا دگایا جاتا ہے پھر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بولو کتنا غلط کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مسلک والے، ان کو الرجی ہے نفس جلسہ سے، نفس جلوس سے، وہ چاہتے ہیں کہ جلوس نہ نکلے، تو اب ان کو اس جلوس میں کوئی کمی تلاش کرنا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان کو کمی اپنی دکھلا کر یہ باور کرا دیتے ہیں کہ آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا، کہ آپ اعتراض کیجئے۔ بتائیے کتنے بڑے ہم اپنے مسلک کا خون کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت کا خون کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت کی بدنامی کا باعث ہیں ایسے لوگ کہ جو خلاف شرع کام کر کے جلوس نکال رہے ہیں۔ میں کئی سال سے اس پر گفتگو کرتا ہوں، الحمدللہ کچھ عمل ہو رہا ہے، اور الیاس بھائی اب کی آپ سے امید ہے کہ اب کی آپ اس پر عمل کرا دیجئے گا، اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج بھیجا، اسی لیے کرائیے اس پر عمل، اور بتا دیجئے کہ تقی حضرت نے اسے کیا۔ بتائیے کیا طریقہ ہے، فرشتے آ رہے ہیں صلاۃ و سلام سننے کے لیے، درود و سلام سننے کے لیے، اور یہاں گولا تکایا جا رہا ہے فرشتے بھاگ جاؤ، ہم کو ضرورت نہیں تمہاری، استغفر اللہ۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، وہ حفظہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، ان پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو فرشتے بچا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اللہ۔ اور ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اس لیے اللہ کے واسطے جلوس نکالو، اچھے سے اچھا جلوس نکالو، پیغام رسالت دو، پیغام سیرت دو، پیغام اخلاق مصطفی پیش کرو۔ اور ڈی جے کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ گمک والا جو مائک استعمال کرتے ہو، جانتے ہیں آپ دوسرے دھرم کے لوگ، مذہب کے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو کان بند کر کے اترتے ہیں، وہ آپ کے درود اور سلام اور نعت سے ان کو چڑ نہیں ہے، وہ جو گمک جو بلند آوازی ہوتی ہے اس سے وہ کان کو بند کر لیتے ہیں۔ کاش ہماری آواز میں مٹھاس ہوتی اور ہم سکون کے ساتھ نعت پڑھتے، اور ایک اچھی آواز میں ہماری اسپیکر ہوتا جناب والا، تو غیر بھی ہماری باتیں سنتے ہوئے جاتا، اللہ اس پر بھی ایک اثر پڑتا، وہ بھی سمجھتا کہ ہاں آج پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہم کتنا جہالت پر آمادہ ہیں، ہم کتنا جہالت پر آمادہ ہیں، اور جو اس پر نکیر کرتا ہے کہتے ہیں مولانا صاحب تو روکتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، ایک بات سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں ارے فلاں مذہب والے، فلاں دھرم والے تو یہ کرتے ہیں۔ ایک بات سن لیجئے، ہم کسی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم کسی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم کسی کے دیکھا دیکھی کوئی جشن منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔
لہذا اگلے دھرم والے، اگلے مذہب والے کیا ڈی جے بجاتے ہیں، کیا ناچتے ہیں، کیا تھرکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم شریعت محمدی کے پابند ہیں، ہم انسانیت اور مانوتا کا پیغام لے کر چلتے ہیں جلسہ اور جلوس میں، اس لیے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خبردار، ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس پر دوسرے دھرم کے لوگ ہم پر کرٹیسائز کریں اور وہ کہیں کہ مسلمان بھی تو وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، مسلمان بھی تو وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ لہذا ایسی آواز ہونا چاہیے کہ جو کسی کو خراب نہ لگے۔ بہت سے بیچارے ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز شدید ہوتی ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بولو کون ذمہ دار ہوگا؟ لہذا اللہ کے واسطے ان باتوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے، آپ مصطفیٰ کی سیرت پیش کیجئے نا بھائی۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ اپنے محلے میں دیکھیے، غریب مسکین کسی بھی دھرم کسی مذہب کا ہے، آپ اس کی غربت اور اس کے افلاس کو دور کیجئے۔ کوئی کرا رہا ہے، بیمار پڑا ہے، اس کو آپ اسپتال پہنچائیے، اس کا دوا علاج کرائیے، ہاسپٹل پہنچ جائیے آپ، اور مریضوں کو دیکھیے، کون سا مریض بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس دوا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے دوا لا کے دیجئے اور بتائیے یہ سب ہم جو کچھ کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی میں کر رہے ہیں۔ اللہ حضرات، جب یہ پیغام ہم دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کے لیے تیسا ہوا کرتا ہے، لہذا ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرات، اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام جناب والا بڑی مصیبتوں سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں جناب والا پتھر کھائے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بہت ہی گھنونا حرکت کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثانہ ایک یہودی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجور قرضہ کے طور پر لیا، قرض لیا کھجور۔ معلوم ہوا کہ قرض لینا سنت مصطفیٰ ہے، مگر کیا حضور معاذ اللہ محتاج تھے جو قرض لیے؟ نہیں، مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب اگر تم چاہو تو بطحا کی گلیوں کو میں سونا بنا دوں، احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، تمہارا کوئی کام تبلیغ کا نہیں رکے گا، تم ٹھاٹ کی زندگی گزارو گے۔ مگر جانتے ہیں آپ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ایک دن کھلا کہ تیرا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن اے اللہ بھوکا رکھ۔ اللہ، ہم لوگ کھانا مانگتے ہیں اور مصطفیٰ بھوک مانگتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ مصطفیٰ بھوک مانگتے ہیں، فاقہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ایک دن کھلا، جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں صبر کروں اللہ، تاکہ میری امت کو صبر کرنے کا بھی سلیقہ ملے اور شکر کرنے کا بھی سلیقہ ملے۔ اللہ، تو سرکار اسی لیے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قرضہ بھی لیتے تھے، تو زید بن ثانہ سے آپ نے قرضہ لیا، اور جو دن متعین تھا دینے کا اس سے بیفور وہ آ گیا مانگنے کے لیے، پہلے آ گیا مانگنے کے لیے، اور آتے ہی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کالی کملی آپ گردن پہ ڈالے ہوئے تھے، اس گردن میں کالی کملی جو پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے امیٹھا، اور امیٹنے کے بعد حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے پر کپڑے سے گھسیٹنا شروع کر دیا اس شخص نے، اور کرتے کا دامن پکڑ لیا اور کہا تم عبد المطلب کے بیٹے لے لیتے ہو قرضہ،
اور مگر دینے کے لیے ٹال مٹول کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ ایسی حرکت کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ سن رہے ہو کیا؟ حضور مسکرا رہے تھے، وہ ایسی حرکت کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ یبتسموں کا لفظ آتا ہے، سرکار مسکرا رہے تھے اور وہ کرتا دامن پکڑ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، اللہ اکبر، اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ عمر فاروق بیٹھے ہیں، عمر فاروق طیش میں آ گئے۔ حضرت عمر کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیوں جی کیا کر رہے ہو؟ ابھی اتنا ماروں گا کہ تمہیں ٹھیک کر دوں گا میں۔ بڑی شدید انداز میں عمر فاروق پیش آئے، تو بجائے اس کے کہ حضور زید بن ثانہ کو کچھ کہتے، حضور نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اب بتائیے، ہم لوگ تو بہت خوش ہو جاتے، چلو بھائی ہماری طرفداری کر رہا ہے۔ حضور نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ارے کہا حضور وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ کہا میرے ساتھ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، میں نے اس کا قرضہ لیا ہے۔ اللہ اکبر، قرضہ میں نے اس کے لیا ہے، قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے عمر تم نے سخت جو جملے اس کو کہیں غلط کہا ہے تم نے، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دونوں میں صلح کراتے۔ مجھ سے کہتے عمر کہ یا رسول اللہ یہ قرضہ اپنا مانگنے آیا ہے، آپ اچھی طریقے سے اس کا قرضہ ادا کر دیجئے، اور اس سے آپ یہ کہتے کہ تقاضا اچھے انداز میں کیا کرو اور یہ بھونڈے انداز میں تقاضا مت کیا کرو۔ اے عمر تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یہ عمر تم نے کیا کیا؟ عمر اچھا ایسا کرو، جاؤ اپنے گھر سے اتنی کھجور لے آؤ اور 20 سا کھجور مزید دو اس کو۔ 20 سا کھجور، ایک سا 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے، 20 چوک کو 80، تقریباً 84-85 کلو کھجور۔ حضور نے کہا جتنی کھجور اس کی قرضہ کی ہے وہ بھی دو، اور پلس 20 سا یعنی 84-85 کلو کھجور اور لا کے دو۔ کیوں یا رسول اللہ زیادہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ تم نے اے عمر اس کو سخت جملے جو کہا ہے اس کا بدلہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ زید بن ثانہ نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ، نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا آقا ستانا مقصد نہیں تھا، امتحان مقصد تھا۔ اللہ، ستانا مقصد نہیں تھا، امتحان مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کریں گے، ان پر جہالت سے پیش آئیں گے، شدت سے پیش آئیں گے، اور وہ رحمت کی بارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سو جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، اور اب مجھے کلمہ طیب لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرات اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے جناب والا ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں، تبلیغ کے لیے گئے ہیں، مگر طائف کے لوگوں نے جو سرکار کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ایسے الفاظ میں حدیث میں آتا ہے جس کو پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کہ طائف والوں نے بتائیے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ طائف والے حضور کا استقبال کرتے، مگر بجائے استقبال کرنے کے حضور کو پتھر مار رہے تھے۔ اللہ، حضور جنت کا راستہ بتا رہے تھے، جہنم سے نکال رہے تھے، اور کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا تفلحوا، کلمہ طیب پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ لوگ حضور کو پتھر مار رہے تھے۔ اتنا پتھر مارا، اتنا پتھر مارا کہ پورا بدن کا ایک ایک عضو جو ہے زخمی ہو گیا اور پورے بدن سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام ہیں وہ ساتھ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت زید بچاؤ کر رہے تھے۔ حضرت زید پر بھی وار ہو رہا تھا، حضرت زید رو رہے تھے۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کیوں رو رہے ہو،
کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا ضرب آپ پر لگ رہی ہے، تکلیف مجھ کو ہو رہی ہے، عشق کا نتیجہ یہ۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تھے، تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، بیٹھ جاتے تھے تو اتنے بڑے ظالم لوگ تھے، اٹھا کر پھر کھڑا کر دیتے تھے، پھر اور پتھر مارتے تھے۔ اللہ، جسم کا کوئی حصہ نہیں باقی تھا کہ پتھر نہ مارتے۔ سرکار نکلے طائف سے تو سرکار نے دیکھا ایک بادل کا سایہ آیا، ایک بادل کا سایہ آیا۔ حضور نے نگاہ اٹھائی، دیکھا جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، میں یہ پہاڑ کا فرشتہ لے کر آیا ہوں، اور یہ پہاڑ کا فرشتہ آپ کی اجازت کا منتظر ہے۔ اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ طائف کو چور چور کر دو، تو جتنی پہاڑیاں ہیں سب کو اکٹھا کر کے طائف کو چور چور کر دے گا، نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی انسان بچے گا، نہ کوئی جانور بچے گا، سب مٹا دیے جائیں گے۔ پانی کا فرشتہ آیا ہے، بارش کر دیں گے، اور پھر طوفان نوح آ جائے گا۔ ہوا کا فرشتہ آیا ہے، اتنی ہوا چلا دیں گے پوری بستی اڑ جائے گی۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ اپنا کام کرو۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ انہوں نے پتھر مارا ہے، ہم ان کو بد دعا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ہم آج اگر بد دعا کر دیں گے تو سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم بد دعا کر دیں گے سب بولو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاں ہاں، آج نہیں تو کل ایمان لائیں گے یہ، ہم ان سے مایوس نہیں ہیں۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان لائیں گی۔ اگر آج بد دعا کر دوں گا، عذاب آ جائے گا، یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے اور سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ بتاؤ اس کتنی محبت ہے انسانیت سے۔ پتھر مارنے والوں کو حضور جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، پتھر مارنے والوں کے بچوں کو حضور جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، پتھر میں مارنے والوں کو حضور چاہتے ہیں جن کے گھر میں اسلام آ جائے، ان کے گھر میں شمع اسلام جل جائے، قرآن کا پیغام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبریل جاؤ اپنا کام کرو، فرشتوں جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل ان پڑھ ہیں، گمار ہیں، اے اللہ ان کی جہالت ختم کر دے، ان کا ان پڑھ پن ختم کر دے، گمارا پنا ختم کر دے۔ جس دن اے اللہ ان کی تو جہالت ختم کر دے گا، یہ مجھے اللہ کا، تجھے اللہ مان لیں گے اور مجھے رسول مان لیں گے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے جلوس خوب نکالیے، خوب نکالیے۔ میں تو کہتا ہوں روز جلوس نکالیے آپ، مگر جلوس ایسا نکالیے کہ پیغام جائے، میسج جائے، لوگ کہیں کہ ہاں مسلمانوں کا جلوس نکلا ہے، ایک مہذب قوم کا جلوس نکلا ہے جس کے اندر تہذیب ہے، تمدن ہے، انسانیت ہے، پیار ہے، مانوتا ہے، اور ہمیں دوسرے کی دیکھی دیکھا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام کی بدنامی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔